بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اور پوری کائنات کی مخلوقات کے لیے رحمت کا باعث ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت کا سبب بنا کر بھیجا ہے. آپ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے انسانیت سیکھ سکتی ہے. آپ ہی کی ذات نے انسانوں کو بتایا کہ ایک انسان کیسے ہوتا ہے، انسان کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، انسان کے کیا عادات ہونے چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں اور اوصاف اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لوگوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. الفضل ما شہدت به الاعداء، مشہور مقولہ ہے. فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شرافت اور بزرگی کی گواہی مسلمانوں نے نہیں، غیروں نے دی ہے. دی 100 بول کے ایک کتاب ہے انگریزی میں، ایک انگریز نے لکھی ہے، اور اس نے پوری دنیا میں ایسے لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا، ان لوگوں کے بارے میں اس نے لکھا ہے. اور ان میں سر فہرست ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی کیا خصوصیت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے ہمارے نبی کی 4 خصوصیتیں بیان فرمائی. بس اس مختصر سے وقت میں انہی خصوصیتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس آ چکے ہیں ایک ایسے رسول، ایسے پیغمبر جو تمہارے ہی میں سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تم میں سے ایک ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کے لیے گراں ہے، بھاری ہے. حریص علیکم، تمہاری نفع کے، تمہاری منفعت کے خواہش مند ہیں، حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے حد سے زیادہ شفیق، حد سے زیادہ مہربان. تو اس آیت میں پہلی بات یہ تب بتائی گئی کہ تمہارے پاس ایک رسول آ چکے ہیں، اور ہمارے نبی کے آنے کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے ذریعے سے ہمیں ملی. قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے،
تو انہوں نے مختلف دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ان لوگوں میں یعنی عرب میں ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہوں، ان کے سامنے وہ تیرے قرآن کو پڑھ کر سنائیں، تیرے دین کی تعلیم دیں اور ان کے دلوں کو مزکہ اور مصفہ کریں۔ اے اللہ ایسے نبی کو بھیج۔ اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ کے لیے دعا کی گئی، مقدس نبی نے آپ کے لیے دعا فرمائی، مقدس مقام میں آپ کے لیے دعا کی گئی، مقدس وقت میں آپ کے لیے دعا کی گئی۔ دعا کرنے والے بھی مقدس نبی اور اس دعا پر آمین کہنے والے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، اور جس کے لیے دعا کی گئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا قبول کرنے والے اللہ تبارک و تعالی۔ تو ایسی خصوصیت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے۔ دوسری من انفسکم، یہ نبی کسی اور قسم میں سے نہیں ہوں گے، کسی اور جنس میں سے نہیں ہوں گے، تمہارے ہی جنس میں سے، انسانوں ہی میں سے ہوں گے، کیونکہ انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسی ہی ذات آنی چاہیے جو انسان ہو۔ اگر کوئی فرشتہ نبی بن کر آئے تو انسانوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے بشری ضرورتیں پوری کرنی ہیں؟ کیونکہ فرشتوں کی عادتیں الگ ہیں۔ فرشتے تو ان کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، ہماری طرح ان کی خواہش بھی نہیں ہوتی، تو فرشتے اگر نبی بن کر آئیں گے تو کیسے نمونہ بنے گا وہ نبی؟ اس لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے نبی بنایا تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک بول کو، ایک ایک عمل کو دیکھ کر ہم بھی آپ کو نمونہ بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 100% کھرے ثابت ہوئے۔ آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنی ہر حرکت سے امت کے سامنے ہر معاملے میں، ہر دین کے شعبے میں نمونہ پیش کیا کہ تجارت کیسے کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں رہنا اس نبی کے لیے بڑا بھاری ہے، بڑا گراں ہے۔ اپنی تکلیف اس کو برداشت کر، اپنی تکلیف کو وہ نبی برداشت کر لیتا ہے، لیکن امت تکلیف میں پڑے یہ اس نبی کو برداشت نہیں۔ اس کی کئی مثالیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ معراج کے موقع پر مشہور واقعہ ہے، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ اب وہ 50 نمازیں لے کر جب واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو آسان ہے 50 نمازیں پڑھنا، میں نے اپنی امت پر تجربہ کیا ہے، میری امت نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتی تھی، اس لیے تمہاری امت سے نہیں ہو سکے گا، آپ جائیے، جا کے اللہ سے درخواست کیجیے اور تخفیف کرا کے لائیے، کچھ کم کرا کے لائیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کم کر کے حتیٰ کہ 5 نمازوں کو اللہ نے باقی رکھ دیا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت رات دن میں صرف 5 نمازیں بھی پڑھے گی، میں اسے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آپ تو اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار بندے تھے، لیکن آپ نے گوارا نہیں کیا کہ میری امت تکلیف میں پڑے، مشقت میں پڑے، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل نہ ہو جائے، اس لیے بار بار گئے اور جا کے کم کرا کے لائے۔
اسی طرح سے سن 8 ہجری میں مکے کے فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کو آئے. رمضان کا مہینہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، سخت دھوپ. آپ کے لیے روزہ رکھنے کوئی مشکل نہیں تھا، آپ تو سفر میں بھی حضر میں بھی روزہ رکھتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ امت کو، صحابہ کرام کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس وقت میں رمضان، اس ایسے سفر کے موقع پر روزے رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. دیکھو میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، تم بھی روزہ مت رکھو. صحابہ کے خاطر، امت کے خاطر آپ نے روزہ رکھنا ختم کر لیا تاکہ امت تکلیف میں نہ پڑے. اسی طرح سے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں میرے امت کو کہتا کہ ہر نماز کے موقع پر مسواک کرے. اسی لیے مسواک ہر نماز کے موقع پر کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو واجب کرا سکتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن آپ نے واجب نہیں کرایا. کیوں؟ تاکہ امت تکلیف میں نہ پڑے، مشقت میں نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی تھی. آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بھی تکلیف میں نہ ہو، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بھی تکلیف میں پڑے، غیر بھی تکلیف میں پڑے. مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تکلیف دے کر، طرح طرح کے عذاب سزائیں دے کر، انہوں نے ستا کر مکے سے نکال دیا، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے. اس کی وجہ سے مکے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی مسلط کر دی. بارش بند اور دور دور سے جو تجارتی قافلے آتے تھے وہ سب آنا بند ہو گئے. تو مکے والے جو کہ کافر تھے وہ لوگ ایک ایک دانے کے لیے ترسنے لگے، حتیٰ کہ مجبور ہو کر مرے ہوئے گدھوں کو کھاتے تھے. مرے ہوئے گدھوں کی ہڈیاں اگر ملتی تو اسے بھی اٹھا کے چوستے تھے، یہاں تک مجبور ہو گئے. تو ایسے وقت میں ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ جانتے ہیں کہ مکے والے آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے اپنے ہو غیر ہوں، مگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. مکے کے ہر قبیلے سے آپ کا بھی کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، اور مکے کے لوگ جو ہے اس طرح سے تڑپ رہے ہیں، آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا فرمائی، اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتظام فرمایا کہ نجد کا جو حاکم تھے، نجد کے جو حاکم تھے حضرت سمامہ ابن اسال، ان کو حکم دیا کہ ایک تجارت کا قافلہ مکہ روانہ کرو. چنانچہ مکہ ایک قافلہ روانہ ہوا، اس کے بعد ان کی قحط سالی دور ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی جو ہے پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ بھی تکلیف میں پڑے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم میں سے ہر ایک کو نفع پہنچانے کے بہت زیادہ حریص، بہت زیادہ خواہش مند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنے ہوں گے کئی بار کہ آپ کے سامنے سے یہودی کا جنازہ بھی گزرتا تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ غمگین ہوتے تھے، روتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے میرا ایک امتی ایمان کے بغیر جا رہا ہے، ایمان کے بغیر مر رہا ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی آپ کو اگرچہ حرص ہے، آپ کو اگرچہ خواہش ہے کہ پورے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ سب مسلمان ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے آپ غمگین مت ہوں. لعلک باخع نفسک، شاید آپ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کافروں کے، ان مشرکین کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے، اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے شاید آپ اپنے آپ کو مار لیں گے. نہیں، آپ زیادہ مت غم کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی جگہ قرآن میں تسلی دی. تو کیا ہے یہ؟ اسی لیے ہے کہ آپ اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی نفع کے خواہش مند
آپ ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی امتی جہنم کا مستحق ہو جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جب جو نبی غیروں کے لیے اتنا مہربان ہو، غیروں کو نفع پہنچانے کا اتنا خواہش مند ہو، جو اس کے خاص امتی ہیں مومنین، ان کے لیے کتنا مہربان ہوگا، ان کے لیے کتنا جو ہے مشفق ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قیامت کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جو کہ قرآن میں ہے اسے بھی ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے عرض کریں گے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم میں سے بہت سے لوگوں کو ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے، اور جس نے میری پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری پیروی نہیں کرنے والا ہے اس کو تو ہی معاف کرنے والا ہے. اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے عرض کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک. اپنے امت کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ اگر تو میری امت کو سزا دے گا، عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے عذاب دینے کا حق ہے، تجھے سزا دینے کا حق ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو نے معاف کر دے تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، اور تو کچھ بھی کر سکتا ہے. روایت میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنی جھولی کو پھیلا کر فرمایا، اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. اتنا کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. اتنے میں وہاں اللہ کا عرش ہل گیا. اللہ جاننے کے باوجود بھی اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ دیکھو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، پوچھو جا کے کیا وجہ. جاننے کے باوجود حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جا کے پوچھو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے گناہوں کا خیال آ گیا، قیامت کے دن میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے گنہگاروں کا کیا بنے گا، اس لیے میں رو رہا. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کا غم ہے، ان کی امت کی فکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جائیے، جا کے میرے نبی سے کہہ دیجئے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. ہم آپ کی امت کے معاملے میں ایسا معاملہ کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ ہمارا وعدہ ہے. میرے نبی سے، اپنے نبی سے جا کے خوشخبری سنائیں. قرآن بھی کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. دینے کا مطلب دولت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، وہاں کا آخرت کا عمل، آخرت کی نعمتیں مراد ہے. تو بزرگوں اور دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے فکر مند تھے، ہمارے لیے اتنے جو ہے متفکر تھے، پوری زندگی ہمارے لیے متفکر تھے، اور آخرت میں بھی وہاں بھی جو ہے ہمارے لیے متفکر ہوں گے، ہمارے لیے غمگین ہوں گے، ہماری فکر میں رہیں گے. مگر ہم آج ہیں کہ بس اپنی دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے نبی کا سچا امتی بننے کے لیے ہم تیار نہیں. ذرا بتائیے
ہم کیا ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہہ سکیں؟ ہمارا کھانا غیروں کے طرز پر، ہمارا پہننا غیروں کے طرز پر، ہمارا پورا چلنا پھرنا، ہماری جو بھی اسٹائل ہے زندگی کا، سب کے سب غیروں کی نقالی میں، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے فکر مند، اتنا رو رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی کا لفظ تھا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو سچا امتی، پکا امتی بننے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزاریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کا ہر عمل ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آج کل بہت ہی اہم مسئلہ ہے، آج آخری دن ہے، سب جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا ہے وقف بل کے بارے میں۔ ایک وقف بل جو ہے ہماری مرکزی حکومت لانے والی ہے، یہ بل ایسا ہے کہ یہ اگر نافذ ہو جائے، یہ اگر پاس ہو جائے تو بزرگوں اور دوستوں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری درگاہیں، ہمارے مزاریں، پتہ نہیں کتنے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ اس قانون کے اندر وقف بل کا جو وقف بورڈ کا جو پاور ہے وہ واپس لینے کی بات کہی ہے۔ جو ضلع کا کلکٹر ہوگا وہ جس کے بارے میں کہے گا وہ ان کی زمین ہوگی، نہیں تو وقف کی زمین نہیں، اب اس کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلے ہی بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، یہ اگر پاس ہو جائے تو بزرگوں اور دوستوں ہمارے لیے مسجدیں بھی نہیں، مشکل ہو جائیں گی۔ اس لیے اب ہمارا کام یہ ہے، ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، وہاں اسکین کا QR کوڈ لگایا گیا ہے، اور واٹس ایپ میں بھی بہت پھیلایا جا رہا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو اسکین کر کے ای میل بھیجنا ہے، ای میل بھیج کے اس میں سب مضمون لکھا ہوا ہے، کچھ بھی ہمارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اس میں مضمون لکھا ہوا ہے، انگریزی میں ہے، اس کے نیچے بس ہمارا نام لکھنا ہے اور سینڈ بٹن دبانا ہے، وہ پہنچ جائے گا۔ اب یہ جو رائے لی گئی ہے یہ صرف ہم سے نہیں، غیروں سے بھی لی گئی ہے، ہم سے بھی زیادہ ان کی رائے پہنچ گئی، حالانکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری زمین کا مسئلہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر وقف کی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو وقف کی زمینیں ہیں، مسجدیں، مدرسے، مزاریں، یہ سب کس کے؟ اللہ کی زمینیں ہیں، وہ متولی کی نہیں، وہ انتظامیہ کی نہیں، جو کمیٹی کی نہیں ہے، وہ اللہ کی زمین ہے۔ اب اس پر یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری بس ایک تھوڑی سی کوشش ہے، یہ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے موجودہ حکومت کو اپنے ارادے میں ناکام فرما دے۔ تو یہ ضرور، اگر کوئی اب تک نہیں کیے ہیں تو ضرور جو ہے وہ اسکین کر کے ای میل بھیجنے کی کوشش کریں۔ ہر فون میں میل آئی ڈی ہوتی ہے، اس کے بغیر تو فون اوپن ہوتا نہیں، اس لیے آپ لوگ جو ہے ہر ایک، چاہے اپنے گھروں میں بھی عورتوں کے پاس ہوں، اسے بھی جا کے جو ہے اسکین کر کے یا لنک اوپن کر کے جو ہے وہ بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسجدوں کی، مدرسوں کی اور وقف کی زمینوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔